بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور اس وقت پچھلے جو لیکچرز تھے تو اس میں ہم نے پولیٹیکل سچویشن کیا ہوئی تھی امت مسلمہ کو، اور اس میں پھر کیسے زوال آیا تھا اور جمود کیسے آیا تھا، تو یہ پوری تو پڑھ چکے تھے۔ تو آج اب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے علم و فکر کی تاریخ کے، یعنی اسپیشلی امت مسلمہ کے ہاں علم و فکر جو بڑے اپنے عروج پہ پہنچا تھا، تو وہ پیریڈ میں پھر جمود اور زوال کے پیریڈ میں کیا ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ ٹائم لائن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں 1258 ٹو 1947۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں تو ہم 1258 ٹو 1924 تک لے رہے تھے، تو یہ 47 کیوں کر لیا؟ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ پیریڈ ہے 1924 ٹو 1947 میں کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے، تو اس لیے اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے۔ تو اس پورے کو ہم بہرحال یہ جمود اور زوال کا پیریڈ 1947 تک رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک ریکوری کے پیریڈ میں آ گئے جو 1947 سے لے کے آج تک 2020 آپ کہہ لیں، تو یہاں تک ہمارا پیریڈ چل رہا ہے۔ تو اس کو تو ہم انشاءاللہ آگے جا کے سٹڈی کریں گے۔ آج ہم وہی پیریڈ 1258 ٹو 1947 کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ علم و فکر کے اعتبار سے جو ایک اس پیریڈ میں جو مسلم ممالک میں دیکھیے تو ہوا کیا تھا۔ تہذیبی عروج کے دور میں علم و فکر کی صورتحال کیا رہی، اس کو ہم سٹڈی کریں گے کہ اس پیریڈ میں 1258 ٹو 1947 یعنی آلموسٹ آپ دیکھ لیجئے کوئی 700 سال ہیں، تو اس میں علم و فکر میں ہم کیا کرتے رہے، علم و فکر میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ تبدیلیوں میں ایک سب سے میجر معاملہ ہوا تھا تقلید اور جمود کا انحطاط۔ یعنی تقلید اور جمود کیا ہے کہ ایک ہم نے فکس کر لیا کہ بس جی جو پرانے بزرگ جو سمجھ چکے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، اب مزید ہم نہیں سوچیں گے، تو اس کو ہم جمود بھی کہتے ہیں۔ اور تقلید بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جانور کو آپ اگر ایک رسی میں باندھ کے اور چلتے ہوئے چلے جائیں تو جدھر آپ جائیں رائٹ جائیں گے تو وہ بھی رائٹ چلا جائے گا جانور، اور لیفٹ جائیں گے تو تب بھی وہ چلا جائے گا، تو اسی کو تقلید عربی میں کہتے ہیں۔ تو سیم امت مسلمہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا کہ وہ بھی ان کے ہاں بھی ایک شوق یہی آ گیا تھا، بس بزرگوں نے جو سوچ لیا بس ویسے ہی ہم بھی چلتے چلے جائیں۔ پھر سیاسی حادثے تو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے دونوں لیکچرز میں، تینوں لیکچرز میں، جس میں ہم نے تینوں بڑی سپر پاورز جو مسلمانوں کی پھر بھی اس پیریڈ میں بن گئی تھی، سلطنت عثمانیہ، مغلیہ اور اسی طرح ایران کی سلطنت، تینوں میں کیا ایشوز آئے تھے۔ اور پھر فرقہ واریت تو پہلے ہی بن گئی تھی لیکن اب زیادہ شدت سے آئی، تو اس کی بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ یہ ابھی تک میں کیا کر رہا ہوں کہ صرف ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ برین سٹارمنگ ہو جائے آپ کے ذہن میں اور آپ اس میں سوچیں کہ کیا ہوا اس میں، تو اسی کو اب ہم آگے جا کے سٹڈی کرنے لگے۔ اچھا، پھر اب دیکھیے منگول حملے جب ہوئے اور انہوں نے مسلم دنیا کی نظام تعلیم میں کیا چینجز کی تھی۔ ایک تو انہوں نے نظام تعلیم کی پوری تباہی کر دی تھی، یعنی انہوں نے بہت سارے سکولز، یونیورسٹیز، لائبریریز سب بری طرح تباہ کر دی تھی۔ پھر مسلمانوں نے کیا ریکوری کیا کی، فکری جمود کیسے بن گیا اس کے رزلٹ میں، پھر تخلیقی صلاحیتیں یعنی کریٹیوٹی کی حوصلہ شکنی کا ایک شوق آ گیا تو کیوں آیا، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا جس کی ہم سٹڈی کریں گے کہ بھی کیوں ہم میں کریٹیوٹی کا جو پہلا، یعنی اب آپ وہ پیریڈ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1258 تک تو شوق رہا کہ لوگ کریٹیوٹی کرتے رہے، ذہن میں علم میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہے، لیکن اب یہ رک گیا، کیوں رکا بھی، معاملہ کیا، سوال یہ۔ پھر تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں کیا چینجز آئیں، یعنی پوری بڑی بڑی سپر پاورز تو پولیٹیکلی پھر بھی مسلمانوں میں بن گئی تھی، لیکن اس میں علمی ترجیحات کیا ہو گئی، ایک کیا کیا چیزوں کو انہوں نے امپورٹنٹ سمجھ لیا اور کن چیزوں کو اگنور
کرنا شروع کیا، یہ ہمارا ٹاپک یہ ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ ابھی تک تو یہ ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ ہم صرف وہی دیکھ رہے ہیں کہ ایشو کیا ہے کہ جس کی ہم اسٹڈی کریں، تو وہ اسٹڈی اب ہم کرنے لگے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں گے یورپ کی بھی، کہ وہاں پہ بھی جمود اور جہالت تھی، جس میں فلسطین میں یورپ نے ایک یہ مذہبی یلغار کی تھی، صلیبی جنگیں کی تھیں، کی تو نہیں، تھوڑا سا حصہ ان کو فلسطین کا ملا تھا، لیکن مسلمانوں نے وہ بھی ان کو پھر نکال دیا کہ ان کی حکومتیں نہیں بن سکی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا شوق آیا تھا یورپ میں کہ انہوں نے مسلمانوں کی لائبریریز میں عربی بکس جو پڑھی ہوئی تھیں تو ان کو وہ لے گئے، اچھا پرچیز کر کے لے گئے، یا ویسے ان کی جہاں جہاں حکومت بن گئی تھی وہاں مل گئی تو لے کے وہ چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تو اصل میں وہ ایک وہ ایریا، ایک وہ خاص واقعہ ہے کہ جس سے یورپ عروج میں آ گیا تھا۔ تو پھر علم و فکر کا اس میں ارتقا ہوا، شوق آیا، یعنی سب سے بڑا ان میں ہوا تھا کہ عربی سے انہوں نے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ بہت ساری بکس جو مسلمانوں کی لائبریریز میں پڑھی تھیں وہ لے گئے، اس کو پھر لیٹن یا لاطینی زبان، یہ اٹلی کی زبان تھی، تو اس کو انہوں نے ترجمہ کیا، اور پھر اس سے لوگوں میں شوق آیا تو وہ انہوں نے پھر یورپ کی اور زبانوں میں پورا ترجمہ انہی بکس کو کیا۔ پھر علم و فکر کی ایک آزادی ان کے یہاں ہوئی تھی، پھر تعلیمی ادارے وہاں پہ قائم ہوئے تھے۔ اب ہوئے کیسے تھے اس کی، یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا آگے چلتے چلتے اسٹڈی میں، یعنی ہمارے یہی انشاءاللہ 2-3 لیکچرز میں ہم یہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا کلچر بھی بن گیا، ایک آزاد ذہن بھی بنا۔ کیوں بنا بھی؟ ان کے ایک بڑی تحریکیں رنیسا اور روشن خیالی کی تحریک بنی، تو کیا بنی اور اس میں کیا ریزنز تھیں اور رزلٹ کیا ہوا، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سائنسی ایجادات ان میں بنی، سوشل سائنسز میں بھی بہت ایجادات کیے، اور اس کا پھر رزلٹ آیا کہ معاشی عروج، یعنی اپنی ان کا ایک فائنینشلی بہت امپروومنٹ حالت ہوئی، اور پولیٹیکلی بھی بہت امپروومنٹ ہوئی، اور رزلٹ ہوا کہ وہ پھر پوری دنیا کے اندر اتنے بڑے سپر پاور بن گئے۔ اور مسلمان سپر پاور تھے، خاص طور پہ سلطنت عثمانیہ اور سلطنت مغلیہ، تو وہ تو بن گئے ہوئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ زوال میں آ گئے۔ تو یہ اصل میں ان دونوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے، یعنی اب ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا اچھا کام کیا کہ جس سے فائدہ ہوا تو چلو ہم بھی اٹھا لیں، اور کیا انہوں نے غلط حرکتیں کی تو اس سے پھر کیا لاسز ہوئے ان کو، تو اسی سے ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ اچھا جناب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو وہی اصل میں ہمارا ٹاپک ہے۔ تو خاص طور پہ علم و فکر میں کیا کیا چینجز آئیں مسلم ممالک میں بھی اور یورپ میں بھی، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں یورپ نے کیا غلطیاں کی، کیا مسلمانوں نے غلطیاں کی، کیا مسلمانوں نے کوئی اچھے کام کیے اور یورپ نے کیا اچھے کام کیے۔ تو اس کو ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جناب کیا چیز بہتر طریقے سے انہوں نے کیا، کیا ہم نے کیا اچھا، اور رزلٹ کیا ہوا۔ تو یہیں سے پھر ہمیں فیوچر کا ایک پورا پلان ہم بنا سکیں گے کہ جناب ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں ہمیں تعصب کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مسلمانوں پہ نہ یورپ میں، کسی سے کوئی تعصب نہیں، بلکہ ہمیں بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے سوچتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جناب کیا چیز امپروومنٹ کی، کیا نہیں کی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو دیکھیے ابھی تک تو یہ آلموسٹ 9-10 منٹ میں تو ہم ابھی تک تو ٹاپک کا ایک یہ آئے۔ اب آئیے دور عروج میں مسلم ممالک میں علم و فکر کیا تھا۔ یہ ایک بار جسٹ یہ بیک گراؤنڈ ہے جو میں عرض کر دوں۔ 750 to 1258 عیسوی کیلنڈر سے اب ہم چل رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کی عادت زیادہ عیسوی کیلنڈر میں چلی ہوئی ہے، ورنہ وہ جو پچھلے لیکچرز تھے تو اس میں ہم نے ہجری کیلنڈر کو بھی سامنے فوکس کیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارا ذہن ادھر چلتا۔ تو اب عیسوی کیلنڈر کو میں
زیادہ اس میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، کیونکہ اس میں ہمیں یاد آتا ہے، کیونکہ اب ہم بالکل قریب آ گئے ہیں کہ جس میں آج کل موجود